اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا گمان یہ ہے کہ جس کسی کا تعلق اور خاص تعلق اس سے بھی بڑھ کے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اللہ نے اپنی خاص مہربانی اور رحمت سے اسے چن لیا۔ ہمارے پیر و مرشد جس قدر عمیق فکر رکھتے تھے، جتنا ان کا وسیع مطالعہ تھا، اور دنیا کے بڑے سے بڑے حکمرانوں سے تعلق اور ان کی صحبت میں رہنے کے باوجود ان میں ذرہ برابر کبر اور اپنی ترفری نہیں آئی تھی، اور وہ بالکل سادگی کا ایک مجسمہ تھے۔ اور کیا کیا ان کے مناقب گنوائیں کہ ان کی تعریف بھی در حقیقت نفس کی شرارت سے اپنی ہی تعریف شمار کی جائے گی۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی کسی سے محبت نہیں ہو جاتی تھی۔ وہ بڑے صاف اور کھرے دل کے مالک تھے، اور انہوں نے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ علی میاں، دل کی وابستگی جتنی تم سے رہی ہے کبھی کسی سے نہیں رہی۔ تو ہمارے شیخ کے اور ان کے جو اپنے شیخ حضرت رائے پوری اور دوسرے حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کے محبوب تھے۔ اور شاید یہ کہنا مبالغے سے خالی ہوگا کہ جب بھی ان کی صحبت طیبہ میں حاضری ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا حوالہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہو اور وہ چیز اس سے پہلے مطالعے اور حافظے میں محفوظ نہ ہو۔ ہر بات جس کا ارشاد فرماتے تھے، معلوم تھا کہ یہ کہاں لکھی بھی ہے۔ ہر کتاب جس کا حوالہ دیتے تھے پہلے سے پڑھی ہوئی تھی، اور جس فکر اور جس چیز کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، ان کے ذوق کو غالباً مکمل طور پہ جذب کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک وہ دور تھا جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ ساتھ دے رہی تھی، اور پھر وہ دور بھی دیکھا کہ اچھے خاصے جانے پہچانے افراد کی آمد پر بھی کبھی پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے۔ عمر بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ قوام ضعف آنا یہ ایک طبعی چیز ہے۔ آکسفورڈ اور لکھنؤ اور خاص ان کا گھر رائے بریلی اور پاکستان، ہر جگہ ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی اللہ نے توفیق بخشی اور انعام فرمایا۔ ان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تک حافظہ بہت اچھا اور جسمانی قوت بحال تھی، کئی لوگوں کا بار بار تذکرہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میری زندگی کے 2 موڑ ایسے آئے کہ اگر وہ نہ آتے تو میں تصنیف و تالیف کے اور عربی ادب کے لکھنے میں نام پاتا، لیکن یہ جو خدا ترسی اور اللہ کی معرفت اور جو چیزیں تم اب پاتے ہو، کم سے کم یہ زندگی میں نہ ہوتی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور اللہ نے اپنی خصوصی رحمت کا یہ معاملہ فرمایا کہ عمر کے اس حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی جب وہ اس سے بہت کوسوں دور تھے کہ اپنی تعریف کریں یا یہ کہ انہیں کوئی ان تعریفی جملوں سے فرق پڑے، کون گیا اور کون آیا اس سے کوئی بحث نہیں تھی، اور کلیتاً متوجہن الی اللہ تھے۔ یہ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ کبھی حقیقت کا اعتراف وہ ضروری ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی تعریف کی جا رہی ہے، حالانکہ تعریف کچھ نہیں ہوتی، وہ صرف ایک حقیقت کا اعتراف، اور وہ بھی دوسروں کے نفع کے لیے یا اظہار نعمت باری تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں کیا خوبصورت چیز ارشاد فرمائی ہے، اور فارسی میں ارشاد فرمایا ہرچ گیرد علتی علت شود۔ ہر وہ آدمی جو خود ناپاک ہوتا ہے، اس کے اچھے سے اچھے کام میں بھی یہ ناپاکی ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اللہ کے اچھے بندے بظاہر برا کام بھی کر رہے ہوں تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی نیکی کا پہلو اور ان کے نظریات کا اثر یہ شامل رہتا ہے۔ افسوس کہ مثنوی نہیں پڑھتے تاکہ انسان بنے اور پرکھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زندگی میں دو موڑ ایسے آئے کہ اگر وہ نہ آتے تو کم سے کم یہ زندگی آج جو تم دیکھ رہے ہو یہ نہ ہوتی۔ ارشاد فرمایا ایک موڑ تو وہ تھا جب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی مسجد کے ایک حجرے میں جگہ دی اور ایک چلہ پورا ان سے وہاں کروایا، اور فرمایا علی میاں کچھ لکھنا پڑھنا نہیں۔ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مربی تھے، تربیت دی تھی، لیکن دوسرے الفاظ میں کہیں تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں سے دور رہنا، ایک چلے تک اور کچھ بھی پڑھنے پہ پابندی ہونا، یہ بہت بڑا مجاہدہ تھا جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور لینے والوں نے سلسلہ قادریہ راشدیہ میں ان کو اس مجاہدے سے گزارا۔ اور زندگی کا دوسرا اہم موڑ وہ میری حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، اور حضرت مولانا کو دیکھ کے احساس ہوتا تھا کہ خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے اور رائے ہدایت کو عام کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ان دو ہستیوں سے ملاقات نہ ہوتی اور زندگی میں ان کا دخل نہ ہوتا، نظریات میں، فکر میں، عمل میں، تو میں کچھ بھی ہوتا، مگر آج جس صورت میں تم دیکھ رہے ہو ایسے نہ ہوتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہمارے حافظے سے چپک گئے۔